کیا عورت فون میں ہو یا فون کے بغیر ہو غیر محرم سے بات اپنے محرم سے جو ہے بات کر سکتی ہے، غیر محرم سے بات ہرگز نہیں کر سکتی۔ اب جو ہے غیر محرم آپ سمجھ لیں، جب تک کہ ہمارا ایک دوسرے کا، لڑکی کا اور لڑکے کا رشتہ میاں بیوی کا قائم نہیں ہو جاتا، تب تک ایک دوسرے میں بات وہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ لہذا منگنی کے ذریعے، صرف اور صرف منگنی کی ایک رسم ادا کرنے سے دونوں کا رشتہ میاں بیوی کا ہرگز نہیں ہوتا۔ لہذا فون میں بات کرنا ان کے لیے منع ہے، چاہے وہ لاکھ بہانے بنائیں کہ ہم ایک دوسرے کو جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، یہ بہانے ان کے لیے قبول نہیں مانے جائیں گے۔ ہاں، یہ بہت سارے جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، منگنی ہونے کے بعد بات کرنے کی وجہ سے اس میں خرابیاں سب سے بڑی یہ ہوتی ہیں کہ ماں باپ، والدین جو ہے بڑی محنت و مشقت کر کے، پیسہ خرچ کر کے ان کی منگنیاں کر دیتے ہیں، بچوں کی منگنیاں کر دیتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے یہ فون پر بات کر کے اتنا تماشا کر بیٹھتی ہے کہ یا تو مرد غصہ میں آ جاتا ہے یا تو عورت غصے میں آ جاتی ہے۔ اس طرح رشتے جو ہے قائم نہیں رہتے، ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ جائے سارا خرچ ماں باپ بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اٹھائے رہتے ہیں، اس کی تکلیف ساری والدین کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کئی ایسے رشتے ہو چکے ہیں منگنی کے بعد جو ہے فون پر بات کرنے کی وجہ سے رشتے ختم ہو گئے ہیں۔ لہذا اس چیز سے پرہیز کریں، یہ اسلام میں جائز بھی نہیں ہے۔ ہاں، رہی بات ایس ایم ایس کی کہ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کی اجازت اس حد تک ہو سکتی ہے، اس حد تک۔ وہ بھی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو گھر کے جو بڑے ذمہ دار ہیں جیسے والدین ہیں ان سے اجازت لے لیں۔ کیا کہہ کر اجازت لیں؟ کہ یہ اجازت لیں کہ میں اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں، آگے جا کے ہماری منگنی ہو گئی ہے تو لہذا ہمارے خیالات ملتے ہیں یا نہیں ملتے اس کو میں جاننا چاہتی ہوں، لہذا آپ مجھے چند ایس ایم ایس کرنے کی اجازت دے دیں، میں آپ کے سامنے میسج کروں گی، ایس ایم ایس کروں گی تاکہ اس کے اور میرے خیالات معلوم ہو جائے۔ تب جا کر اس حد میں رہ کر جو ہے ایس ایم ایس کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے تاکہ ایک دوسرے کے خیالات ان کو معلوم ہو جائے۔ اور اس میں بھی بات یہ نہیں کہ ایس ایم ایس کرنے کی اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ رات دن کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا سب پوچھتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند سوالات کے ذریعے خیالات معلوم ہو جائے، پسند اور ناپسندی، ان کی کیا پسند ہے، ہماری کیا پسند ہے، صرف اتنا معلوم ہو جائے۔ یہ سلسلہ ایس ایم ایس کا سالوں تک نہیں، مہینوں تک نہیں، ایک ہفتے تک نہیں، بس 2-3 دن میں آپ خیالات معلوم کر کے ختم کر دیں۔ کیونکہ لڑکی کے لیے تو بہت بے حد ضروری ہے کہ منگنی کے بعد اپنے جس لڑکے سے اس کی منگنی ہوئی ہے، جس سے لڑکے سے نکاح ہونے والا ہے بعد میں جا کر، اس لڑکے سے بات سے احتراز کرے، انہیں بچتی رہے، ہرگز زیادہ اس سے کلام کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس سے اس کی عزت میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس کی تعظیم میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی تعظیم نہیں رہتی۔ لہذا جب بات کم ہوتی ہے تو تعظیم بھی ان کے اندر آپس میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو آج کل ایک ماحول یہ بھی ہے کہ منگنی کے وقت جو ہے ایک مرد جو ہے اور عورت کو انگوٹھی پہناتے ہیں۔ کیا پہناتے ہیں؟ انگوٹھی پہناتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے، وہ اپنے ہاتھ سے۔ لہذا یہ بھی شریعت میں ناجائز و حرام ہے، کیونکہ دونوں ایک اجنبی ہے، مرد بھی اجنبی ہے، عورت بھی اجنبی ہے، اجنبی عورت ہے، تو لہذا ان کا کوئی رشتہ ابھی تک قائم نہیں ہوا، نکاح بھی نہیں ہوا ہے، منگنی ہو رہی ہے، تو ایک دوسرے کا ہاتھ چھونا یہ سب جو ہے بالکل ناجائز و حرام ہے۔ اس سے آپ لوگ احتراز کریں۔